السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو، اور یہ عید الاضحیٰ ہم سب کے لیے محبت، اخوت، بھائی چارگی، انسانیت، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا جذبہ، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا جذبہ پیدا کرے ہمارے درمیان۔ ہم سب کے لیے اس عید الاضحیٰ میں خوشی بھی ہے اور اتحاد بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بقرعید کے ذریعے سے، اس عید کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، پوری انسانیت کے دلوں، پوری انسانیت کو ایک موقع دیتا ہے تاکہ وہ آپس کی رنجشوں کو ختم کر دے، آپس کے کڑواہٹ کو ختم کر دے، آپس کی تلخیوں کو ختم کر دے، اور مسلمان آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے۔ اس بقرعید کے ذریعے سے ہم سب اللہ کی رضا حاصل کریں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، اسی طرح جس طرح جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چہیتے لاڈلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس طرح سے اللہ رب العزت کے سامنے قربانی پیش کی، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے نفس کی قربانی پیش کی، اپنے خواہشات کی قربانی پیش کی، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے سامنے، اللہ رب العزت کی رضا کے سامنے، اللہ رب العزت کی چاہت کے سامنے اپنی ساری چاہت کو قربان کر دیا۔ اسی قربانی کو ہمیں زندہ کرنا ہے اپنے دلوں میں، اسی قربانی کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ آج یہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری شہرت سب اللہ کے قربان ہو۔ اللہ کی خوشی کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے، اللہ کے سامنے سجدہ ریزی، اللہ کی سجدہ ریزی کے سامنے یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہیں، اس کا ہمیں ثبوت دینا ہے۔ اور یہ عید الاضحیٰ ہم سب کے لیے خوشی لاتی ہے، ہم سب کے لیے ایک امتحان لاتی ہے۔ تو آپ سب، ہم سب کو چاہیے کہ ہم خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمارے درمیان آپس میں تلخی ہو گئی ہوں یا کچھ ناچاکی ہو گئی ہوں یا ایک دوسرے سے بولنا ہمارا بند ہو، لیکن اس عید کے دن معانقہ کر کے ایک دوسرے کو اپنے گھروں میں دعوت دے کر کے انشاءاللہ ان ساری چیزیں کو ختم کریں گے۔ اور ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی رہتی ہے، جو خرافات قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اسلام سے واقفیت نہیں ہوتی ہے کہ بھائی لاکھ روپے کرنے کی کیا ضرورت ہے، لاکھ روپے خرچے کر رہے ہیں، 2 لاکھ روپے خرچے کر رہے ہیں قربانی میں، اتنی مہنگی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک بے بنیاد باتیں ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی قربانی کرنے کے بجائے بہت سارے لوگ ہاسپٹلائز ہیں، ان پہ خرچ کر دو، کسی غریب پہ خرچ کر دو، کسی یتیم پہ خرچ کر دو۔ یہ بالکل آپ کے پاس صحیح ہے، یہ ایک بہتر ہے، کرنا چاہیے، لیکن ہر ایک وقت ہوتا ہے جب قربانی کا اللہ کا حکم ہو تو قربانی دیں ہم۔ جب حج کا موسم آئے تو ہم حج کریں، کیونکہ اب حج کریں یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ غریبوں پہ بھی خرچ کریں، آپ یتیموں پہ بھی خرچ کریں، یہ سب چیزیں آپ کریں۔ لیکن کیا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، کیا وہ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، صرف وہ ایک بے بنیادی ایک سوال اٹھاتے ہیں اور اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی۔ ایک بے بنیاد بات ہے، اس میں نہیں رہنا ہے۔ چاہے آپ قربانی 1 لاکھ کی کریں، 2 لاکھ کی کریں، یہ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، یہ ساری دولت اللہ کے لیے، آپ اللہ کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کے لیے ایک قربان کر رہے ہیں آپ، چاہے اس کے جتنا اماؤنٹ ہو، جتنی بڑی رقم ہو، یہ بھائی ایک فخر کی بات ہے، ایک اللہ کے، کیونکہ ہم یہ ساری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو ہم اس کو کسی دوسری چیز سے تلنا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہم سب پیار سے، محبت سے قربانی کا فریضہ انجام دیں، اور خاص طور سے قربانی کے دن جو ہمارے علاقے کے جو قربا لوگ ہیں، جن کے گھروں میں گوشت نہیں بنتا ہے، ان تک آپ گوشت پہنچائیں، کوشش کریں کہ آپ صبح صبح پہنچائیں، جبکہ ہمارے یہاں عام طور پہ جو ماحول ہوتا ہے، ہمارے جو ڈائنیا وغیرہ کا،
کہ لوگ گوشت جمع کرتے ہیں، اس کے بعد شام میں تقسیم کرتے ہیں، تو ایک لمبا شام ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہر ایک کے گھر میں، جس طرح آپ کے گھر میں آپ قربانی دینا، آپ کے گھر میں گوشت بنتا ہے، تو کوشش کریں کہ یہ گوشت کسی اور کے گھر میں بھی دوپہر میں بنے، تاکہ ان تک آپ زیادہ صبح صبح پہنچا دیں۔ اور اس دن خاص طور سے صفائی کا خیال رکھیں، جہاں تہاں آپ ہڈیاں نہ پھینک دیں، آپ غلیظ چمڑے کہیں نہ کہیں ڈال دیں، خون ڈال دیں، اس طرح چیزیں نہیں کرنی، بلکہ ہمیں صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس دن اور اپنے جو محلے کے جو مساکین لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہماری قربانی اچھی ہوگی، اور اس یہ قربانی میں ہماری جو قربانی ہے اس میں خالص اللہ کے لیے رضا ہونی چاہیے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، یا کوئی شہرت نہ ہو کہ ہم زیادہ زیادہ اس پورے علاقے میں ہم سب سے زیادہ خرچ کیے اپنی قربانی کے جانوروں میں پیسے، اس طرح کی چیزیں نہ آئے، بلکہ آپ چاہے ایک 10,000 کی کریں، چاہے 1,00,000 کی کریں، اس میں نیت شرط ہے کہ اگر آپ کی نیت اگر اچھی ہے تو 10,000 کی قربانی اللہ کے لیے رضا کے لیے ہوگی۔ اگر آپ کی رضا اللہ کی رضا نہ ہو اور آپ کے دلوں میں کوئی ریاکاری ہو تو آپ 2,00,000 بھی خرچ کر دیں تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اپنی نیت کی درستگی کرنا ہے۔ اور ایک چیز لاسٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نیپال میں اس وقت عید الاضحیٰ کی چھٹی شاید مسلمانوں کو نہیں ملی ہے، اور اس دن تریون یونیورسٹی میں ایگزام بھی شیڈول ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ابھی نیپال میں ابھی نئی سرکار بنی ہے، نئی حکومت آئی ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس نئی حکومت کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہمارا جو کانگریس کی جو حکومت بنی ہے اسے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک نرم پہلو اختیار کرے گی، اور مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے دن چھٹی کا اعلان کرے گی، اور جو تریون یونیورسٹی میں جو ایگزام شیڈول ہوا ہے اس دن تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ ایگزام بھی پوسٹ پون ہو جائے، اور یہ عید الاضحیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مذاہب والوں کے لیے خوشی اور رحمت اور محبت کا باعث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقوں میں کہ بقرعید کا گوشت صرف مسلمانوں کے گھروں میں نہیں بنتا ہے، بلکہ ہمارے جو ہندوؤں کے گھروں میں بنتا ہے، ہمارے جو دیگر کرسچن اور ہمارے دیگر جو مذاہب کے لوگ ان کے گھروں میں بھی ہمارا قربانی کا گوشت پکتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ ہمارے جو علاقے کے جو ذمہ دار رہتے ہیں وہ ہر ایک تک پہنچاتے ہیں، اپنے علاقے رشتہ داروں اپنے تعلقات والوں تک پہنچاتے ہیں، چاہے کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والوں۔ تو عید الاضحیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام عالم اسلام، تمام عالم عرب، تمام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے خوشی اور رحمت اور محبت کا پیغام لاتی ہے۔